سعدیہ انصاری صاحبہ، آپ تشریف فرما ہیں، دعا کے رد اور قبول ہونے کے اسباب کیا فرمائیں گے آپ؟ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی، جو مجھے یاد آیا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ آنسو رواں ہوتے ہیں وہاں رحمت برستی ہے. سبحان اللہ. جس جگہ پانی چلتا ہے، پانی رواں ہوتا ہے، وہاں سرسبزی اور شادابی آتی ہے. کیا اچھی بات ہے. تو یہ جو رونے کی بات ہے حقیقتاً یہی ہے کہ واللہ جو اللہ کے سامنے رو لیتا ہے نا، پھر اس کو دنیا کے غم بہت اس کے ہلکے ہو جاتے ہیں، پھر وہ دنیا والوں کے سامنے نہیں روتا، اسے کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی. ضرورت نہیں پڑتی. تو دعا ایک ایسا عمل ہے جو ہم پر ایک انعام ہے جو نازل اللہ پاک نے فرمایا، عطا کیا، کہ جو مکمل یقین کے اور اخلاص کے ساتھ، کیونکہ یہ مغز عبادت ہے. سوچیے آپ کہ یہ عبادت ایک ایسی ہے جس کے اندر جتنا اخلاص کی مٹھاس ہوگی، جتنے یقین کی ایک کیفیت ہوگی، اتنا ہی یہ ہوگا کہ آپ کی دعا ہر حال میں قبول ہے. بے یقینی اور لاپرواہی والی دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. دعا اس یقین سے مانگو کہ ضرور قبول ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور غافل دل کی اور بے پرواہ دل کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. اب یہ جو دل کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ اس لیے ہے کہ دل کی گہرائیوں سے مانگی ہوئی دعا کی کیا بات ہے. تو اگر دل ہی غافل ہے اور زبان صرف دعا مانگ رہی ہے تو پھر وہ یقین کی کیفیت اس طرح نہیں پورا وہ بنتا نہیں ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی نہ کہو کہ تو چاہے تو قبول فرما اور چاہے تو نہ قبول فرما. یہ بھی آپ نے منع فرمایا ہے. آپ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اتنی واسع ہے، واسع الوسیع ہے کہ آپ کی دعا ہر حال میں قبول ہوگی. آپ ہرگز اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. پھر آپ نے فرمایا کہ دعا سے قبل اللہ کی حمد و ثنا کرو اور درود پاک پڑھو. یہ آپ کو کثیر احادیث بھی ملیں گی، روایات بھی ملیں گی جس میں یہ ہے کہ دعا معلق رہتی ہے. آپ کی بات معلق رہتی ہے، سوال آپ کا معلق رہتا ہے جب تک کہ آپ حمد و ثنا، اور یہی آداب میں اور شرائط کے اندر بھی آتا ہے. بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ تکلیف میں، مصیبت میں اللہ سے دعا مانگے اور قبول ہو، اسے چاہیے کہ وہ فراخی اور کشادگی میں، جب وہ چست و توانا ہے، جب وہ جیسے جوانی کی عبادت کو کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ مقبول ہے، تو وہ اس وقت میں بھی مانگے، یعنی بیماری کے، مصیبت کے آنے سے پہلے. وہ چاہتا ہے اگر کہ مصیبت کی دعا اس کی قبول ہو. اور آپ نے یہ فرمایا کہ دعا مانگتے وقت ہمیشہ، کیونکہ یہ مغز عبادت بھی آپ نے کلی عبادت کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ جو کیفیت ہے یہ انسان کے اندر تضرع لاتی ہے، عاجزی لاتی ہے، انکساری لاتی ہے، ضعف و کمزوری کا اپنے اظہار کی کیفیت لاتی ہے. دل کی گہرائیوں سے پھر وہ بات نکلتی ہے اور پھر ضرور آنسو بھی رواں ہو جاتے ہیں. اب قبولیت دعا کے جو موانع ہیں وہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ اگر حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں گیا ہے، اگر حرام کام میں تم ملوث ہو، یا تم نے بغیر توبہ کے جو ہے اس طرف قدم اٹھایا دعا کا، تو پھر قبول نہیں ہوگی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے طویل سفر کر کے آتا ہے، گرد آلود ہے اس کا لباس، اس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ آ کے یا رب کہہ کے جب سوال اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو حرام کی سے بہت زیادہ بچنا ہے. دعا کی پختگی، دعا کے اندر پختگی اور یقین کے ساتھ مانگنا. قبولیت دعا میں سب سے بہترین صورت جو ہے وہ آخرت کا ذخیرہ مانگنا ہے اللہ سے. آخرت کا ذخیرہ اس لیے مانگنا ہے کہ وہاں جا کر جب ہم اپنی ایک دعا کا ہی اجر دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کاش، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. سبحان اللہ. اللہ تو یہ کس قدر، ایک تو آپ کا ماشاءاللہ انداز بھی بہت پیارا ہے جس طرح سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو یقینی طور پر اس کی رحمت جوش میں آتی ہے.